وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو بدلا جا رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا تھا تمہارے درمیان دجال آئیں گے, جھوٹے آئیں گے, کذاب آئیں گے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تاریخ کو بدل کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کے کارنامے کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں, ہمارا تعلق صوفیوں سے ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے دجال کذاب آئیں اور ایسی باتیں تمہارے سامنے رکھیں تو تم ان کے قریب مت جانا. ایسا مت سوچنا کہ چلے دیکھیں یہ کہہ کیا رہے ہیں, ان کی بات سن لی جائے, ہو سکتا کچھ صحیح بات بھی کہہ رہے ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جب ایسے لوگ تمہارے درمیان آئیں تو ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. یہ جب تمہارے درمیان آئیں تو ان سے خود بھی دور ہو جانا, ان کو اپنے سے بھی دور کر دینا, ورنہ یہ تم کو گمراہ کر دیں گے کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے. حق ہے. بتائیے آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عمر کے 70-80 سال پار کر چکے ہوں گے. کیا آپ نے کبھی اس علاقے میں کسی سنی ادارے کی زبان سے سنا کہ ہم شیعہ ہم کافر ہیں؟ سنا آپ نے کسی سنی ادارے کی طرف سے؟ مگر آج سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کے کان سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ علل اعلان آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں, میں کافر ہوں. یہ وہ بات ہے کہ جو کسی سنی ادارے سے آج تک نہیں سنی گئی, مگر آج سنی جا رہی ہے. رسول پاک نے سچ فرمایا تمہارے درمیان ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے, ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ جس کو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. ایسے لوگوں سے رشتہ رکھنے سے, ان سے تعلقات رکھنے سے آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ و رسول کی رضا مل جائے گی. اللہ و رسول کی رضا اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب اللہ و رسول کے فرمان کو تسلیم کیا جائے گا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسے دجالوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دے دیا ہے. لہذا اگر کوئی ایسوں کے جبہ و صافے میں آ کر ان کی اقتدا کرتا ہے, ان کا ہمنوا بنتا ہے, تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی مسلمان ہرگز نہیں. میں بہت ہی کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس مدرسے سے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہم شیعہ ہیں, ہم کافر ہیں, سنیوں کو ایسے ادارے میں پڑھانا حرام ہے, حرام ہے. ایسے ادارے کا تعاون کرنا حرام ہے. جو ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجے پڑھانے کے لیے, وہ بچوں کا بدخواہ ہے, وہ بچوں کو جہنم کا راستہ دکھانے والا ہے. ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی ہو, اگر سید العلوم قاری محمد حسین برکاتی صاحب نے آج قائم کیا ہے, ان کے مدرسے سے اگر یہ آواز نکلے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم کافر ہیں, تو کل ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ایسے اداروں میں طلبہ کو پڑھانا ہرگز جائز نہیں ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم منہ دیکھ کر کے بات کریں, ہم وہ ہیں کہ رسول پاک کی حدیث پہ نعرے رسالت والبانی سنت. غریب التیار کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی جہالت کا شکار بنا کر کے ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. خدا راہ میں چلتے چلتے کہوں گا کہ آپ جشن خلفائے راشدین اور جشن امام احمد رضا میں آئے ہوئے ہیں, تو امام احمد رضا کا بھی یہی پیغام ہے اور خلفائے راشدین کا بھی یہی پیغام ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. شیعہ کا بیڑا پار نہیں, وہ تو شیعہ غرق کر دے گا. انہی شیعوں نے تو لے جا کر کے کربلا میں حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا. انہی شیعوں نے تو لے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. شیعہ کب وفادار ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے؟ جا کر کے دیکھ لیجئے پورے ایران کے اندر, وہاں کی راجدھانی تہران ہے, پورے تہران کے اندر ایک بھی سنی کی مسجد نہیں بننے دیتے ہیں, اور جو سنی ہے ان کو مار مار کر کے ختم کرتے ہیں اور بالجبر ان کو شیعہ بناتے ہیں. یہ کب وفادار ہو سکتے ہیں سنیوں کے؟ یہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. نہ نبی کے وفادار ہیں, نہ اہل بیت کے وفادار ہیں, نہ صحابہ کے وفادار ہیں, نہ قوم مسلم کے وفادار ہیں. اسی لیے رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ایسے دجال اگر تمہارے درمیان آئے تو ان کے پاس مت بیٹھو, ان سے اپنا دامن بچاؤ تاکہ تمہارا ایمان بچا. اس وقت مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے. یہ بیچارہ نوجوان, یہ ہمارے بڑے بوڑھے پریشان ہیں, جائیں تو کدھر جائیں؟ اس پر بھی اہل سنت کا لیبل لگا, اس پر بھی اہل سنت کا لیبل لگا. جائیں تو کدھر جائیں؟ یا اللہ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟
सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन वाह रे मेरे ताज शरिया, सुभान अल्लाह, ये तो मैं ताज शरिया की करामत कहूंगा कि लोगों को ऐसा मौका दे दिया गया कि लोग पहचान लें कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है। ये मौका मिल गया और ये लोग गुमराह होने से बच गए, इसलिए कि अब तक जबान से वो अपने काफिर और शिया नहीं कह रहे थे तो लोगों को समझाने में दुश्वारी होती थी। अब खुद ही उन्होंने इकरार कर लिया तो सबने समझ लिया कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान। इसलिए मैं आप ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुन्नियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिस इदारे पर अहले सुन्नत का लेबल लगा हो और वहां से ऐलान हो रहा हो कि हम शिया हैं, हम काफिर हैं, तो हम उसे अहले सुन्नत का इदारा नहीं मानेंगे। वो जो कह रहे हैं वो इदारा उन्हीं जैसा होगा। ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को पढ़ाना और वहां का ताउन करना ये नाजायज और हराम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का ईमान सलामत रहे तो वहां नहीं, वहां लेकर के जाइए जहां पे अहले सुन्नत का जाम पिलाया जाता है। इसीलिए बगल में खोल दिया कारी मोहम्मद हुसैन साहब ने सैयदुल उलूम, ताकि जो बच्चे गुमराह होने के लिए जा रहे हो वो उधर ना जाएं, इधर आकर के अपने ईमान की हिफाजत का सामान। हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ न कह करके अपने बिरादर अकबर के लिए छोड़ जा रहा हूं। मैंने थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान रहने का वादा किया था। काबिल मुबारकबाद है आप सब कि आपने जश्न खुलफाए राशिदीन बनाया और जश्न इमाम अहमद रजा मनाया और ये बता दिया कि हमारा रिश्ता सिर्फ हजरत अली से नहीं है, हमारा रिश्ता सिद्दीक अकबर से भी है, फारूक आजम से भी है, उस्मान गनी से भी है और अली मुर्तजा से भी है। हमारा रिश्ता सारे सहाबा से है। हम किसी सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करते हैं और जो करते हैं हम उनको पसंद भी नहीं करते हैं। और तन्हा मैं नहीं, हजरत अली भी सिद्दीक अकबर के गुस्ताख को पसंद नहीं करते, हजरत अली भी उमर के गुस्ताख को पसंद, हजरत अली भी उस्मान गनी के गुस्ताख को पसंद नहीं करते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। जो उनका तरीका था, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का भी वही तरीका है जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आपके सामने अगर कोई मसला ऐसा है कि आप तरद्दुद का शिकार हो जाएं, आप शक में पड़ जाएं, आप खुद कोई फैसला न लें, उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करें। और वो नहीं कि जो सिर्फ नाम लिखा करके अहले सुन्नत बने और शिया होने का ऐलान कर रहे हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत है हकीकत में। ये हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब हैं, हजरत अल्लामा नईम साहब हैं। इन लोगों से इस इलाके में आप राब्ता कीजिए, मसले पूछिए। अगर कोई मुश्किल आए तो आप दारुल उलूम सैयदुल उलूम से राब्ता कीजिए, आपकी जरूरियात ये पूरी करेंगे। इन इदारों से आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। जो लोग अपने इदारों से खुद अपने काफिर होने का ऐलान करते हैं वो कहते रहे कि हमने जबान से कहा किसी को चिढ़ाने के लिए, मगर चिढ़ाने से काम नहीं चलता। आप खुद दार पर चढ़ गए और जब चढ़ गए तो सूली पे चढ़ने के बाद मौत होनी ही होनी है। आपने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। हमने कभी आपको नहीं कहा था कि आप राफती हो, हम तो डरते थे, लेकिन आज आपने खुद अपनी जबान से इकरार करके हमको बता दिया कि हम अलग हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से चिपके मत रहिएगा। अगर किसी का कोई ताल्लुक होगा तो खुदारा ऐसे लोगों से अपना रिश्ता आप दूर कर लीजिए। ऐसे लोगों के पीछे नमाज जायज नहीं है, चाहे जुमा की नमाज हो, चाहे ईद और बकरीद की नमाज हो, चाहे 5 वक्त नमाज हो। ऐसे इदारे में अपने बच्चों को पढ़ाना जायज नहीं है। कोई आकर के कहे, कोई भी बताए, चाहे वो अपने आप को किसी खानदान का कहे, लेकिन हमारे सामने रसूल पाक की हदीस है, सब कुछ बदल सकता है मगर फरमाने अल्लाह रसूल कभी नहीं। हम वही बता रहे हैं। अब कोई हमें गालियां दे तो देता रहे, उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम कुछ नहीं कहते थे तो लोग गालियां देते थे, और अब जब तुमने मौका दे दिया तो हम खुद कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारी बात नकल कर रहे हैं। हमने तुम्हें शिया नहीं कहा, तुम खुद कह रहे हो कि हम शिया हैं। हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, तुम खुद कह रहे हो कि हम काफिर हैं। इसका मतलब यह है कि आदमी का दिल जब स्याह हो जाता है तो जबान पे वही आता है जो दिल के अंदर
رہتا ہے. تمہارے دل میں پہلے شیعیت نے گھر کر لیا تھا, اسی لیے آج تمہاری زبان سے ایسے جملے نکل رہے ہیں. اللہ سنیوں کے ایسے بدعقیدوں سے حفاظت فرمائے. اور ہم سب کو اہل سنت کے جھنڈے تلے رکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا جھنڈا دیا ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم کسی جاہل پیر کے مرید نہیں ہیں, ہم علم کی اکیڈمی تاج الشریعہ کے مرید ہیں. ہمیں اس پہ فخر ہے. تم گالیاں دو تو تمہاری حیثیت کیا ہے وہ دنیا جان رہی ہے, اور تم نے اپنی حیثیت اپنی زبان سے بتا دیا. اور تاج الشریعہ کا حال تو یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی, ان کا نقش پا چراغ, وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہو. وہ جدھر جاتے ہیں سنیت کی بہار آ جاتی ہے, اور تم جدھر جاؤ شیعیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہو. تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل حق سے جو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام خیر نہیں ہوتا ہے. دیکھ لیجئے نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑی سلطنت تھی, اور جب حکومت کے سے پاس آئی, پیسہ اس کے پاس آیا, تو کہا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, مجھے مانو, میں خدا ہوں, مجھے مانو. نمرود کہنے لگا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, اور جب مناظرہ شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے. تو اس نے کہا اچھا تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. چنانچہ اس نے بلایا دو مجرموں کو قید خانے سے, ایک کی گردن مروا دی اور دوسرے کو کہہ دیا چلو تم آزاد ہو. جیل خانے سے دو کو بلایا اور کہا دیکھو اے ابراہیم میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں. دیکھو اس کو موت دے دی اور اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہی احمق اور بیوقوف لگا, ہم تو سمجھتے تھے کچھ عقل مند ہوگا, مگر یہ تو محض بیوقوف لگا. اب دوسرا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اس کے اوپر تھوپا ہے تو فرماتے اچھا یہی سمجھے ہو موت اور زندگی کا مطلب, چل اب میں تجھ کو دوسری دلیل دے کے سمجھاتا ہوں. میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے, اگر پورب ہے تو ذرا پچھم سے 1 منٹ کے لیے نکال دیتا. قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر مبہوت ہو گیا. اب کیا کرے, ساری خدائی کا نشہ اتر گیا. مگر رب قدیر نے بھی کتنا بہترین آگے اور انتظام فرمایا. نمرود اپنی شرارت سے باز نہیں آیا, اس کے سر میں درد پیدا ہو گیا, سر میں درد رہنے لگا. بڑے بڑے حکیم طبیب آئے, حکماء آ کر کے دیکھتے تھے کہ ہوا کیا ہے, مگر کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. اتفاق سے بہت ہی تجربے کار ماہر طبیب حکیم آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کہا ہوا کیا ہے, کہا آپ کے سر میں ایک مچھر گھس گیا ہے. جب وہ مچھر آپ کے سر میں دوڑتا ہے تو آپ کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے. کہا ہونا کیا چاہیے, اس کا علاج کیا ہے. کہا اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جس وقت آپ کے سر میں درد پیدا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ مچھر اندر گھوم رہا ہے, اور اس کو کسی طریقے سے روک دیا جائے تو سر کا درد رک جائے گا. کہا ہونا کیا چاہیے. کہا جب سر میں درد شروع ہو تو آپ کے سر پہ تماچے لگائے جائیں, آپ کے سر پہ تماچے لگائے جائیں. جب تماچے لگیں گے تو مچھر جا کر کے کہیں ایک جگہ دبک جائے گا اور پھر آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. چنانچہ اس کا علاج یہی ہوا. جب اس کے سر میں درد پیدا ہوتا تو ایک آدمی تڑا تڑ اس کے سر پہ مارتا. دنیا دیکھ رہی ہے, کل تک جو خدا بن رہا تھا آج اس کے سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں. یہ ہے خدا کی طرف سے انتظام کہ جو حکومت بند میں آ کر کے اقتدار میں آ کر کے اپنے لشکر کو دیکھ کر کے خدائی قانون سے مقابلہ کرتا ہے, خدا اس کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ دنیا اس کا تماشا. سمجھ رہے ہیں, تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حق کبھی نہیں مٹے گا, حق صبح قیامت تک رہے گا. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. اعلیٰ حضرت کو رب قدیر نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لاکھ ان سے لوگ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر آج بھی حال یہ ہے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. جس طرف دیکھیے الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا. میں آپ سے چلتے چلتے بس یہ کہوں گا کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے, امام احمد رضا قدس سرہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رہیے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. دجالوں کے چکر میں مت پڑیے گا.